السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں ندائے منبر کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک جو چل رہا ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو الحمدللہ ہم نے کافی ان کے اوپر بات کی ہے۔ اب آگے جو ہے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور وہ بھی عمر کے اندر کچھ 2-3 سال ہی بڑے تھے۔ علماء کرام انشاءاللہ ہمارے سامنے ساری جو ہیں وہ ڈیٹیلز ان کی رکھیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچاؤں میں سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی، اور ایک تعلق تھا جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا رازدار بنایا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کافی فضائل، بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وفات کے وقت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، من جملہ اور صحابہ کے بھی۔ تو ایک مرتبہ جب بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر وقت میں کچھ تھوڑی بہت حالات ٹھیک ہوئے، کچھ صحت ان کی ٹھیک ہوئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ابھی ٹھیک ہو رہی ہے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چہرے پہ کوئی خوشی کے آثار نہیں تھے، اور انہوں نے کہا کہ علی، یہ بات صحیح نہیں ہے، میں اپنے خاندان کے چہروں کے اوپر کی جو حالت بنتی ہے موت کے وقت اور وفات کے وقت، اس کو میں بخوبی جانتا ہوں، اور غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، یا ایک دن پہلے کی یہ بات تھی، واللہ عالم 11 ربیع الاول کی بات تھی یا 12 کو تھی، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا تعلق ان کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت عباس کہ اپنے والد کے بعد ان کے سپرد ہوئی تھی خدمت بیت اللہ کی، کعبہ کے امیر یہ تھے، جو بھی خدمت ہوتی، جو بھی انتظام ہوتا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذمہ ہوتا۔ تو بہرحال مولانا عبدالباسط شاہی صاحب سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تھوڑی ان کے حالات پہ نام اور جو حالات ہیں ان کے اوپر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، نام ہے عباس ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف الہاشمی القریشی۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاندان عطا فرمایا وہ جو عرب کے اندر سب سے زیادہ عزت و شرافت والا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ عزت و شرافت حضرت عبداللہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، سب بیٹوں میں سے ان کی عزت و شرافت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پہ ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ سیدنا عباس ابن عبد المطلب ابن ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن عمر میں زیادہ بڑے نہیں تھے، 2 یا 3 سال کا فرق تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ زمانہ طفولیت میں ہی، یعنی بچپن میں ہی ایک دفعہ گم ہو گئے تھے، اور ان کی والدہ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر یہ مجھے مل گئے تو میں سلامتی کے ساتھ، اگر مل گئے تو میں بیت اللہ پر یعنی غلاف چڑھاؤں گی۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ایک خاتون تھی، پہلی خاتون ہے جنہوں نے اپنی منت پوری کی ہے۔ جب عباس رضی اللہ عنہ مل گئے، صحیح سلامت مل گئے، تو انہوں نے پہلی دفعہ بیت اللہ پر ریشم کا غلاف پوری تیاری کے ساتھ اور پورے اس کو خوبصورت بنا کر اس کو چڑھایا۔ اور زمانہ جاہلیت میں ہی وہ قریش کے ایک بہت بڑے سردار تھے۔ خانہ کعبہ کا اہتمام اور اس کا انتظام، اور اس کے اندر جو لوگ افراد آتے تھے ان کو پانی پلانا، ان کا انتظام کرنا، یہ ان کو اپنے والد عبد المطلب سے ہی ملا تھا۔
تو وہ اس کو بھی سر انجام دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو نبوت کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال وہ کرتے تھے، اور اس وقت بھی اگرچہ ایک عرصہ تک انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیعت کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، لیکن ان کے دل کے اندر یعنی وہ اس تحریک کے اس مشن کے حامی تھے کہ جو میرے بھتیجے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر اٹھے ہیں اور یہ سچا مشن ہے اور اس کو آگے چلنا چاہیے، اور اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مقام پر ہر معاملے میں ان کی مدد فرمائی ہے۔ چنانچہ جب اہل یثرب یعنی مدینہ منورہ کا پہلا نام جو ہے وہ یثرب ہے، جب وہاں سے کچھ افراد آئے، 2 وفد آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہلا وفد جو ہے وہ 12 افراد پر مشتمل تھا، اور پھر دوسرا وفد جو ہے وہ اس میں تقریباً 72 افراد تھے، اور انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گھاٹی کے اندر چھپ کر مکہ والوں سے چھپ کر، کیونکہ اہل مکہ جہاں بھی دیکھتے تھے کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور ان کو یہ دین کی بات بتا دیں گے تو ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاملے میں بھی وہ مشکلات کھڑی کر دیتے تھے۔ یعنی ہر طرح ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی آدمی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات نہ کریں، لوگوں تک دین نہ پھیلے، اور لوگ جو ہے اسی طرح جاہلیت کے اندر ہی رہیں۔ تو جب 72 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان کے اندر سب سے زیادہ عزت و شرافت رکھتے ہیں، بہت زیادہ محترم ہیں ہمیں اپنے خاندان کے اندر، تو ابھی اس سے اتنا وقت جو ہے انہوں نے ہمارے اندر گزارا ہے، ابھی یہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں مدینہ منورہ کا، تو آپ اس شرط پر یعنی آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ جب اگر لے کر جائیں گے ان کو تو آپ ان کا پوری طرح خیال رکھیں گے، اور ہر طرح سے ہم نے ہر طرح سے ان کی حفاظت کی ہے، ہر طرح سے ان کا خیال رکھا ہے، اور جہاں بھی ہمارے لیے ممکن ہو سکا ہے ہم کو ان کو نقصان نہیں پہنچنے دیا، چنانچہ آپ ان کی حفاظت کریں گے۔ اور پھر اہل یثرب نے یعنی مدینہ والوں نے وفا کا وعدہ دلایا کہ ہم ان سے پوری وفاداری کریں گے، اور ہم مرتے دم تک جب تک ہماری زندگی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی زندگی عطا فرمائی ہے، ہم پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اور کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو اس طرح ان سے وعدہ لیا، یعنی یہ ان کی محبت کی بنیاد پر تھا، یہ سچی محبت تھی جو یہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ اور اس سے ایک بات میرے خیال سے مورخین نے یہ بات بھی لکھی ہے، اور کچھ روایات سے یہ ہمیں بات ملتی بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی چپکے سے یعنی کہ اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے اس کو ماننا جو ہے یہ کوئی غلط نہیں ہوگا، بلکہ میرے خیال سے یہ مان لینا زیادہ ہی بہتر ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر ہی اندر جو ہے یعنی چپکے سے، اس لیے کہ خود جب غزوہ بدر پہ ابھی انشاءاللہ مولانا حیات صاحب ذکر فرمائیں گے کچھ ان کے حالات، تو انہوں نے جب پکڑے گئے یعنی کہ جب گرفتار ہوئے تو اس وقت یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واقعی آپ یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، تو میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ظاہر پہ فیصلہ ہوگا، ظاہر پہ فیصلہ ہوگا، آپ نے اقرار نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا، لیکن چونکہ یہ مطلب کہ فیور میں بھی آ سکتا تھا کہ بھائی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کا فیور کر رہے ہیں، ایک یہ تہمت بن سکتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہ سے بچانا چاہیے، کہ اگر تہمت لگ سکتی ہے تو بھائی وہ کام کرتے ہی نہیں، میں آپ کی ویسے اگر مدد کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تہمت لگ جائے گی کہ بھائی مدد کی جا رہی ہے اس لیے کہ رشتہ داری ہے اور منصب ایک ایسا ہے اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، تو پھر آدمی کو تہمت کی جگہ سے اتقوا مواضع التہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں سے بچانا چاہیے۔ لیکن اس بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی پہلے مسلمان ہو چکے تھے، تو چونکہ وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے
تو اگر کچھ مختصر حالات اگر آپ فرما دیں. ضرور. تو یہی حال تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا دل بالکل یعنی ایمان کو قبول کر لیا تھا, اور آگے بھی کتنے مرتبہ حضرت عباس نے پوچھا کہ یا رسول میں ہجرت کر سکوں یا نہیں. وجہ یہ تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکے کے اندر رہ کر بہت ہی فائدہ کر سکتے تھے مسلمانوں کے. اول تو یہ جو کفار کے حرکات اور نقل وغیرہ, یہ جو یعنی اسپیناج کہیں اس کو, یعنی کہ انفارم جو کچھ بھی یہ رپورٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ عباس پہنچاتے تھے, ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ جو وہاں کمزور مسلمان تھے جو ہجرت نہیں کر سکے, تو ان کے لیے حضرت عباس ایک قسم کا مامن اور ملجا تھا, ان کی مدد کرتے تھے. بلکہ بدر کے اندر جب لڑائی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابیو, اگر تمہارے سامنے ابو البختری یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ان کو قتل نہ کریں. اور پھر ایک صحابی نے کہا کہ ابو حذیفہ کہ یا رسول اللہ, ہم اپنے والدوں, باپوں کی, بھائیوں کی, یعنی بچوں کا ہم جب نہیں یعنی کہ کرتے ہیں لحاظ, تو بنو ہاشم کا کیا خصوصیت ہے, اگر یعنی عباس سامنے آئے گے تو ہم اس کو بھی مانیں گے. تو رسول نے فرمایا کہ یعنی حضرت عمر کو فرمایا کہ اے ابو حفص, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول وسلم کے جو چاچے ہیں کیا ان کے چہرہ یعنی تلوار کے کا سامنا کر سکتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے حضرت ابو حذیفہ نے یہ بات اتفاقاً کہہ دی, اور بڑے اونچی صحابی تھے تو کوئی مؤاخذ نہیں ہوا. خیر جب بدر کی لڑائی ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود حضرت جو صحابی تھے وہ اپنی جگہ پر صحیح تھے, لیکن چونکہ اندر کی بات ان کو معلوم نہیں معلوم تھی بالکل, اور یہ راز فاش نہیں کرنا تھا, کیونکہ لوگوں کو جتنے بھی قریش وغیرہ تھے ان کو تو یہی معلوم رکھنا تھا کہ حضرت عباس مسلمان نہیں ہے, بیکاز مسلمان تو اگر مسئلہ ہمارا ہو جاتا. تو پھر کیا ہوا کہ بدر کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت یعنی کہ عباس کو پکڑ لیا, اور جس طرح حضرت عقیل کو بھی پکڑ لیا تھا, حضرت نوفل ابن حارث کو بھی پکڑ لیا تھا, اور سب کو قیدی کے لحاظ سے جس وقت یعنی مسئلہ نکل کہ بھائی ابھی رانسم کا وقت ہے, فدیے کا وقت ہے, تو حضرت عباس سے بھی فدیہ لیا گیا. بلکہ حضرت عباس نے فرمایا کہ یا رسول میں تو مسلمان ہوں, یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یا رسول میں مسلمان ہوں, لوگ سمجھے کہ یہ تو حضرت عباس یعنی ایسے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہوں. تو حضرت نبی نے فرمایا کہ نہیں, آپ کو بھی فدیہ دینا ہے, اور فدیہ بھی آپ سے زیادہ لینا ہے کیونکہ آپ بہت مالدار ہیں. تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ام الفضل کے پاس کیا چھوڑا ہے اتنا سامان؟ تو حضرت عباس فرماتے کہ عجیب کہ یا رسول اللہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں ہے سوائے مجھے اور ام الفضل کو, اور آپ کو بھی پتہ ہو گیا, ابھی تو مجھے پکا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کہ بہرحال آپ کو فدیہ دینا ہے. تو پھر حضرت عباس نے فدیہ دیا کتنا, 20 اوقیہ سونا, 20 اوقیہ خود کا بھی دیا, اپنے بھتیجے کا بھی دیا, حضرت عقیل کا بھی, اور نوفل ابن حارث کا بھی دیا. اور پھر رہا ہو گئی, چلے گئے مدینہ واپس مکہ المکرمہ کو. اور وہاں ایک عجیب قصہ زیادہ جاؤں, اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, عجیب اتنی محبت کہ ایک مرتبہ یعنی کہ خیبر کا زمانہ آ رہا تھا, اور حجاج ابن الت آئے یعنی مکہ المکرمہ کی طرف. تو اس وقت قریش دیکھ رہے تھے کہ بھائی ہمیں خبر ملے کہ کیا ہونے والا ہے خیبر کے اندر, کیا مسلمان جیتتے ہیں یا ان کو شکست ہوتی ہے. تو جب حجاج ابن الت آئے, ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا جنگ کے بارے میں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے مسلمانوں کو شکست ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گرفتار ہو گئی, کتنے ان کے شہ سواروں کو مارے گئے ہیں, اور ان کا مال سب لوٹا گیا. تو اس وقت کہتے ہیں کہ قریش کے اندر ایک اتنا یعنی ہجوم خوشی کا کہ بچے یعنی مسحور, اور ترنم اور گانے اور کیا ڈول سب کچھ وہاں ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کا حال خراب ہو گیا. تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر ماتم کی طرف ہو گیا, اتنا یعنی غمگین اور اتنا خفا کہ ہو کے گیا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں ملا حضرت حجاج بن الت کے ساتھ, اور پوچھا کہ یہ بھائی یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں نے یہ سچی خبر نہیں دی ہے, سچ بتاؤں اور آپ کو خوشخبری دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے خیبر پر جگہ جگہ پر فاتح ہو گئے ہیں, کتنے ان کو مال غنیمت ملی ہے, جو بڑے بڑے یعنی خیبر کے سردار وہ مارے گئے ہیں. اور عجیب چیز تو فرماتے ہیں میں نے اس لیے یہ بات کہی تاکہ میں مال وہاں سے نکال کر چلے جاؤں واپس, اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. تو لیکن آپ حضرت عباس آپ یہ کسی کو نہ بتائیں 3 دن تک, ورنہ میرے پیچھے وہ آ جائیں گے اور مجھے پکڑ لیں گے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک بڑے مشکل کے ساتھ میں نے خاموش رہا. چوتھے دن فرماتے ہیں کہ اچھی طرح غسل کیا اور زبردست کپڑے پہنے اور عطر ڈال کر عصا لا کر کعبۃ اللہ کے اندر گئے. اور قریش کہہ رہے کہ دیکھیں عباس کو ٹھیک نہیں ہے, اور انہوں نے مذاق کی کہ عباس کیا آپ صبر کر رہے ہیں, آپ کے بھتیجے کا مارا گیا اور سب آپ صبر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس اللہ کی قسم جس کی ذات کے قبضے میں میری جان ہے, اور جس کی قسم تم نے کھائی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر پر فاتح ہیں, اور یہ جو خیبر کے جتنے بھی سامان ہیں ان کے پاس آ گیا ہے, اور مسلمان تو جیت گئے ہیں.
قریش کہتے ہیں کہ یہ خبر کیسی؟ انہوں نے کہا کہ وہی خبر جو حجاج نے آپ کو بتائی تھی سچ مچ، تو مجھے بتایا کہ یہ سب جھوٹ ہے، وہ بھی مسلمان بن گئے تھے اور آپ کے ساتھ ہیلہ کر کے آپ نے سامان نکال لیا آپ لوگوں سے، اب آپ اس کو اچھی طرح آزمائیں۔ تو پھر اس وقت ان کو بہت ہی تکلیف ہوئی کہ واقعی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس سچی خبر ہے اور مسلمان کو گوئے کہ خیبر فتح ہو گیا اور یہی سچی بات تھی اور ہمیں گوئے کہ الو بنا دیا گیا۔ تو خیر پھر بعد میں حضرت عباس مسلمان بھی ہو گئے اور ماشاءاللہ ان کو پھر اجازت مل گئی مکہ مدینہ المنورہ آنے کے لیے، اور پھر وہاں اہل کے ساتھ وہاں آئے اور باقاعدہ بیعت کی، اور بڑی محبت تھی، بڑی محبت۔ ایک مرتبہ بتا چیزیں مولانا صاحب کہ یعنی اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس کی عجیب، کہ یعنی ان کو اپنے والد کی حیثیت دیتے تھے۔ اور بعد میں بھی جب نبی کریم فوت ہو گئے نا، کہ صحابہ کرام حضرت عمر اور حضرت عثمان اگر حضرت عباس کو دیکھتے تو اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کے سامنے چلتے، اتنی عزت تعظیم کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے چاچے ہیں، اتنی بڑی مقام۔ اور بہت سارے قصے بھی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی کوئی پیسے لینے کے لیے جس طرح اور لوگوں کے پاس گئے، حضرت عباس کے پاس بھی گئے اور کچھ سختی کی حضرت عباس کے ساتھ، اور پھر آ کر کہہ دیا کہ حضرت عباس کے تو کہتے کہ میرے پاس نہیں ہے وغیرہ۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ ہے عمر، آپ نے یہ بات کر دی عباس کے ساتھ، آپ یعنی بدر کے اندر بھی آپ نے بہت سارے ان سے بہت سارا یعنی 20 اوقیہ سونا آپ ان سے لیے تھا، آپ ان سے کتنے پیسے لیں گے؟ آپ اے عمر، عباس رضی اللہ عنہ میرے چاچے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے چاچے ہیں، اور چاچا جو ہوتا ہے والد کی جگہ پر ہوتا ہے۔ عجیب، انکل از لائک اے فادر۔ تو اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے، ہاں حدیث کا مفہوم بھی بالکل کہ چچا جو ہے وہ والد کا قائم مقام ہے، بے شک۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے اتنی عزت کی حضرت عباس کی، کہتے ہیں کہ عجیب عزت، کہ دیکھیں حضرت عمر یعنی خلیفہ وقت جب حضرت عباس گزرتے تو اگر حضرت عمر سوار ہوتے تو بالکل اتر جاتے اور ان کے سامنے عزت کے ساتھ چلتے، اور ان کو یا ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خطاب کر کے فرماتے۔ بلکہ یہ بتاتا جاؤں کہ جس وقت قحط ہوتا تو کن کو عجیب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط ہوا، برکات، اللہ اکبر، اور بہت بڑا قحط ہوا، اور مطلب سب کو بلایا گیا، سارے دعا کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے درخواست کی کہ آپ تشریف لائیں، اور کوئی حالات نہیں ہے بارش ہونے کے، بالکل تپتی ہوئی جو ہے وہ دھوپ ہے اور صاف آسمان ہے، کوئی بارش کے آثار نہیں ہے۔ تو یہ تشریف لاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں اور دعا کرنی شروع کرتے ہیں۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اشعار کے ذریعے سے یہ پورا منظر کھینچا ہے، اللہ اکبر، کہ خلیفہ وقت کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی امام کے ہوتے ہوئے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عمر نے بھی فرمایا کہ پہلے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے تھے، ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے دعا مانگنی شروع کی، اور فوراً اللہ اکبر کچھ ہی عرصے، یعنی کچھ ہی مطلب کہ منٹوں کے بعد، اور کیا کہتے ہیں، کچھ تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ بارش کے آثار پیدا ہو گئے اور بارش ہونی شروع ہو گئی۔ اور پھر یعنی ہر بچے اور ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ ساقی حرمین ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی ہے۔ تو ان کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لقب مل گیا، اور بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے۔ جیسے مولانا نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر بھی کوئی بھی مشورہ کرنا ہوتا کہ حضرت عباس سے ضرور پوچھنا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے اندر۔ اس لیے بہت ساری روایات میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس سے مشورہ لیتے، اور اس میں کئی مرتبہ، بلکہ ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ ایک قیدی کو گرفتار کر لیا، اور پھر وہ مطلب کہ گھبرا رہا تھا، کہا کہ تجھے امن ہے، تجھے امن ہے، اور پھر مطلب کہ کسی نے کہا کہ آپ نے تو اس کو امن دے دیا، اس کو ابھی آپ مطلب کہ قتل نہیں کر سکتے، اس کو امن دے دیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر نے اور غصہ آیا کہ میں نے کہا اس کو امن دیا ہے۔ تو اس پہ پھر غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، تو نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، حضرت عباس نے فرما دیا تو بات۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بہت سارے مناقب، بہت سارے فضائل ہیں، اگر اس کو بیان کرنا شروع کر دیں تو مطلب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دن جو ہیں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے، بہت سارے واقعات ہیں ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آج دو چچوں کا ہم نے ذکر کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جو بھی تکالیف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا شہادت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے بھی مطلب کہ ان کو کتنا یعنی ظاہر تکلیف ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو اپنا رازدار بنایا ہوا، وہ ایمان والے ہو کر بھی پھر ان کو جو ہے گرفتار، اپنے چچا کو دیکھنا کہ ان کو مطلب کہ ظاہر ہے اب وہ بھی جنگ کے اندر آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ غزوہ بدر کے اندر غالباً آپ نے شاید عرض فرمایا ہوگا کہ غزوہ بدر کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ وہ بڑے تھے، امیر تھے، اور ان کو جو ہے زبردستی انہوں نے کہا کہ نہیں مطلب چلو کوئی عذر نہ کرو، یہ بہت اہم معرکہ ہے اور اس کے اندر ہماری شرکت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو حضرات آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ہیں، اللہ اکبر، ایک بہت اہم مثال بنتی ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، اور صرف چچاؤں کے ساتھ نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں صلہ رحمی کا کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اگلا اگر کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن آپ کے ذمے یہ فریضہ ہے، آپ کے ذمے یہ بات بنتی ہے کہ آپ صل من قطعک واعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک کا جو پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، ایک معیار قائم کیا کہ جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کے ساتھ جوڑو، جو آپ پر ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے بھی توبہ کی اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں کہ عبرت کافی سبق آمیز سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک تو ہم جس نے پچھلے جو بھی کچھ کیا، جو بھی گناہ کیے، آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم پچھلے جو پتہ نہیں کسی نے 20 سال پہلے 30 سال پہلے گناہ کیے، توبہ بھی کر لی ہوگی، لیکن وہ تان تشنی پھر بھی رہتی ہے کہ یاد نہیں ہے تو نے بچپن میں کیا کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا۔ تو حالانکہ اتنے سنگین گناہ کیے، لیکن الاسلام تہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بہت بوڑھے صحابی، ایک بوڑھا آدمی، منتخب حدیث کے اندر لکھا ہے، ایک روایت ہے کہ وہ آئے اور بہت ہی ضعیف کہ چلنا مشکل، اور آنکھوں کی جو پلکیں ہیں یہ بھی اتری ہوئیں، آنکھ نہیں کھل رہی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب یعنی ایک مخلوق، ایک سیلز بنائے ہیں جس کے ذریعے سے مسل بنائے ہیں جس کے ذریعے سے آدمی آنکھوں کو کھول سکتا ہے اور بند کر سکتا ہے۔ تو وہ انہوں نے آ کر جو ہے اپنی آنکھوں کے پلکیں اٹھا کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ اگر میں اسلام لے آؤں تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، میں نے تو ہر قسم کا گناہ کیا ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یعنی مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ تیرے اسلام لانے سے اگر تو واقعی سچا دل سے ایمان لے کر آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور معاف نہیں بلکہ ان کو نیکیوں کے اندر بدل دیں گے۔ اب یہ حدیث بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ گناہ نیکیوں کے اندر کس طرح بدلے جائیں گے، تو اس کی ایک تشریح ایک مولانا صاحب نے بہت اچھی طریقے سے یہ بیان فرمائی تھی کہ دیکھیں جب گناہ ہوتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک کتاب ہے، اس کے اندر وہ بھری ہوئی ہے چیزوں کے ساتھ، اگر اس کے اوپر آپ ٹپیکس کر دیں گے، اس کو مٹا دیں گے، تو اتنا زیادہ حصہ خالی نظر آئے گا، اور جب خالی نظر آئے گا تو پتہ چل جائے گا بھائی یہ خالی کیوں ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ پہلے لکھا ہوا تھا پھر اس کو مٹا دیا گیا، اس لیے یہ ورقے جو ہیں، اس لیے یہ حصے جو ہیں وہ خالی ہیں۔ تو اس خالی پن کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حصے کو بھر دیتے ہیں نیکیوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. موت سے پہلے جو بندہ اللہ سے صلح کر لے گا، استغفار کر لے گا، توبہ کر لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اس لیے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ پرانے سے پرانے گناہ جو آدمی نے کیے ہیں اس کو یاد کر کے آدمی اللہ کے سامنے مانگے اور اللہ کے سامنے جو ہے توبہ اور استغفار کرے کہ یا اللہ وہ فلاں گناہ جو میں نے کیا تھا یا اللہ اس کو معاف کر دے. بار بار اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے. جو آدمی جتنا استغفار کرے گا، استغفار کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ اکبر. ایک آخری ایک قصہ جو ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چلیں آئندہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس قصے کو بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. لیکن استغفار کے بہت سارے منافع ہیں اور فضائل ہیں. جو آدمی استغفار کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روزی اس کے لیے آسان فرما دیں گے. تو آج الحمدللہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا ذکر ہوا، اور حضرات سے میں مولانا حیات خان صاحب سے اور مولانا عبدالباسط شاہد صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور کافی معلومات ہمیں دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم کے اندر ترقی نصیب فرمائے اور ہمیں استفادہ کی توفیق دے. ٹھیک، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.